آج کا سبق ہے ہمارا سورۃ الفلق۔ کون سی سورت ہے یہ؟ مکیہ کے مدنیہ؟ مکیہ۔ مکیہ کا مطلب یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الفلق مکیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق۔ دیکھو اس سے پہلے سورۃ الناس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اعوذ میں واو مدہ ہوگا اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہاں بھی دیکھو وہی واو مدہ ہے، تو اس کو بھی کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے اعوذ، اور اسی طرح زال کے اوپر پیش ہے تو پیش کو ادا کرنے میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو ایسے پڑھیں گے اعوذ، اعوذ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کہیں بھی پیش آئے تو اس کے ادا کرنے میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو تو وہاں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر ہم نے پڑھ دیا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح تبھی ہوگا جب ہمارے پڑھتے وقت ہونٹ گول ہو جائے، جیسے اعوذ، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی دیکھیے قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق، فلق میں قاف کی آواز آنی چاہیے، فلق، فلق، فلق میں دیکھو قاف ہے اور قاف پر وقف کی وجہ سے جزم آ گیا، نہیں؟ جب جزم آ جائے حروف قلقلہ میں سے کسی بھی حرف پر تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ، اور قلقلہ کہتے ہیں کہ مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جیسے فلق، تو اس طرح کی آواز پڑھتے ہوئے آنی چاہیے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر میں اخفا ہوگا، اس لیے ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، جیسے من شر، من شر، ٹھیک ہے؟ پڑھو من شر، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر میں دیکھو را کے نیچے زیر ہے، اور جب را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ باریک، تو اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک، شاباش، جیسے من شر، من شر، ٹھیک ہے؟ من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر، تو اس میں کون سا قاعدہ ہوگا بتاؤ؟ اخفاء، اس میں بھی اخفا ہوگا، دیکھو یہاں بتایا گیا ہے نا، تو جو قاعدہ اس میں ہوگا وہی اس میں ہوگا، جہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، یعنی تھوڑی دیر ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی دیکھیے وَمِن شَرِّ، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو کیسے کریں گے؟ باریک، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق اذا وقب میں بتاؤ کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہی تو امتحان ہے نا
کہ جو نورانی قاعدے میں قاعدے آپ نے پڑھے ہیں وہ یاد ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نورانی قاعدے میں پڑھتے وقت آپ نے بتایا لیکن اس کی پریکٹس نہیں کی، مشق نہیں کیا، تو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہت سمپل قاعدہ ہے، پھر بھی بولنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، پتہ کیوں؟ محنت نہیں کی۔ یہ فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ یہاں اظہار ہوگا۔ دیکھو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اب اس میں اظہار کیوں ہوگا؟ بولو۔ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے۔ دیکھو تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو جہاں بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ بھی نہیں کریں گے، اخفا بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر پڑھیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اذا وقب میں اذا کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، کیونکہ الف مدہ ہے یہاں، اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ میں جو غیر الف زبر غا ہے اس کو بھی کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے ایک برابر الف کے برابر۔ اور یہاں وقب میں قلقلہ ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با کے اوپر جزم آیا، با کے اوپر جزم آیا ہے وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو واقع خا ہے تو ابھی قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن جب وقف کریں گے تو واقع با سے واقب ہو جائے گا، اس وقت قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، کیا بتایا گیا تھا؟ دھیان میں ہے؟ اخفا ہوگا اور را باریک ہوگی۔ دیکھو اخفا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آیا ہے، اس لیے اخفا ہوگا، اور را باریک اس لیے ہوگی کہ را کے نیچے زیر آیا ہے۔ تو دیکھو اس را کے اوپر بھی تشدید ہے، نون کے اوپر بھی تشدید ہے، اور فا کے اوپر بھی تشدید ہے، اور تشدید والے حرف 2 بار پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، اس کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 2 بار پڑھنا ہے۔ جیسے من شر ایک ہو گیا، رن ہو گیا نا 2، را 2 ہو گیا، نون 1 ہو گیا۔ اب اس کو اس میں ملائیں گے تو نف ہو جائے گا، من شر نف، ٹھیک ہے؟ اب فا کے اوپر دیکھو کھڑا زبر ہے تو فا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کیا ہو جائے گا؟ نف فا، ٹھیک؟ پھر اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر، تو کیا ہو جائے گا؟ نف فا فا، تا کے نیچے زیر، زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ نف فا فا تی، ٹھیک کو نہیں کھینچنا ہے۔ فی العقد، عقد میں بھی کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ۔ کیوں قلقلہ ہوگا؟ کہ وقف کی وجہ سے دال پر جزم آ رہا ہے، وقف کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو دیکھیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اس کے نیچے آئیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ من شر کے بارے میں بتایا گیا، اخفا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین آیا، شین آیا۔ را کیسی ہوگی اس کی؟ باریک۔ کیوں؟ را کے نیچے زیر آیا ہے۔ سب کی آواز آنی چاہیے، سب کی، بولو گے تو بولنا آئے گا، یاد ہوگا۔
را کیسی ہوگی؟ باریک. باریک. کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی. اور حاسد اذا حسد میں دیکھو ہا کے بعد الف ہے تو الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے وَمِن شَرِّ حاسد. ٹھیک ہے. اس کے نیچے بھی زیر ہے اس کے نیچے بھی دو زیر ہے تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. حاسدین اس طرح پڑھو گے تو غلط ہوگا. حاسدین اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد دیکھو تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے. تو اب جیسے ہی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ اظہار. تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ اظہار. اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا. غنہ بھی نہیں اخفا بھی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب بتاؤ کہ یہ قاعدے جو آپ نے پڑھے صرف یہیں تک ہے یا قرآن کریم میں کہیں بھی آئے گا تو اس کو اسی قاعدے کے مطابق پڑھو گے؟ جو قاعدہ آپ نے اس میں پڑھ لیا وہ قرآن کریم میں کہیں بھی آئے تو اسی قاعدے کے مطابق پڑھنا ہے. مثلا جہاں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے کسی حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا کرنا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار کرنا ہے. حروف قلقلہ میں سے کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں قلقلہ کرنا ہے. اسی طرح تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ دھیان میں رکھو گے تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا غلطی نہیں ہوگی. لیکن یہ قاعدہ یاد نہیں رکھو گے تو غلطی ہوگی پھر پٹائی ہوگی. آتا نہیں سمجھ میں؟ تو پٹائی سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ صورت یاد ہو جائے گی نہیں. دیکھو یہ مرتبہ پھر پڑھو. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر